شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کا راج تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی نے سڑکوں پر ایک عجیب سی پھسلن پیدا کر دی تھی۔ زنیرہ جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، آج اپنے آفس سے ذرا دیر سے نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شادی کے کارڈ کا ایک نمونہ تھا جسے وہ بار بار دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، اس کی اور حماد کی شادی۔ وہ سڑک کنارے کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک چمکتی ہوئی سیاہ لینڈ کروزر بے قابو ہو کر بجلی کے پل سے جا ٹکرائی۔ منظر اتنا ہولناک تھا کہ سڑک پر موجود لوگ سہم گئے۔ زنیرہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی چادر سنبھالی اور گاڑی کی طرف بھاگی۔ گاڑی کا اگلا حصہ بری طرح پچک چکا تھا۔ ڈرائیور، جو شاید معمولی زخمی تھا، خوف کے مارے گاڑی سے نکلا اور ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غائب ہو گیا۔ لیکن جب زنیرہ نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک بوڑھی خاتون، جن کے سفید بالوں میں چاندی جیسی چمک تھی، بے ہوش پڑی تھی۔ ان کے ماتھے سے خون کی ایک باریک دار بہہ کر ان کے ریشمی بالوں کو داغدار کر رہی تھی۔ کوئی مدد کرے پلیز، انہیں ہسپتال پہنچانا ہوگا، زنیرہ نے چیخ کر کہا۔ لوگ جمع تو تھے لیکن قانونی پیچیدگیوں کی ڈر سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ زنیرہ نے ہمت نہ ہاری، ایک ٹیکسی والے کو منت سماجت کر کے راضی کیا اور ان خاتون کو لے کر قریبی پرائیویٹ ہسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال کی سفید راہداریوں میں فنائل اور ادویات کی بےبسی ہوئی تھی۔ زنیرہ پریشانی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہل رہی تھی۔ اس کے اپنے کپڑوں پر بھی خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ نرس باہر آئی تو زنیرہ اس کی طرف لپکی۔ سسٹر، وہ کیسی ہیں؟ خاتون کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ شاید صدمے میں ہیں۔ ہم نے ان کے پرس میں ملنے والے کارڈز کے ذریعے ان کے گھر کی اطلاع کر دی ہے، نرس نے پیشہ ورانہ لہجے میں جواب دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہسپتال کے پرسکون ماحول میں بھاری بوٹوں کی دھمک گونجی۔ زنیرہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو راہداری کے دوسرے سرے سے ایک طویل قامت، گندمی رنگت اور جاہ و جلال والی شخصیت نمودار ہوئی۔ وہ شخص مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جو سامنے والے کو مرعوب کر دے۔ اس کے پیچھے 2 باڈی گارڈز تنبیہ سے چل رہے تھے۔ سر، بیگم صاحبہ وارڈ نمبر 4 میں ہے، نرس نے عقیدت سے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا، پھر زنیرہ کی طرف اشارہ کیا۔ سر، یہ لڑکی انہیں یہاں لائی۔ اگر یہ بروقت نہ پہنچتی تو شاید خون زیادہ بہہ جانے سے جان لیوا ثابت ہوتا۔ وہ شخص، سر، جس کا نام زہیب تھا، رکا۔ اس نے اپنی سرد اور عقابی نظریں زنیرہ پر ڈالی۔ زنیرہ، جو اب تک نہ خون چبا رہی تھی، اس کی شخصیت کے رعب سے ایک لمحے کو لرز گئی۔ شکریہ مس، زہیب کی آواز بھاری اور سپاٹ تھی۔ زنیرہ، میرا نام زنیرہ ہے، اس نے ہمت متوجہ کر جواب دیا۔ زہیب نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک عجیب سی تجسس کے ساتھ دیکھا۔ اسے زنیرہ کے چہرے پر موجود معصومیت اور ہمت کا امتزاج کچھ کھٹک رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ وارڈ کے اندر سے ایک چیخ سنائی دی۔ زہیب اور زنیرہ تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ دادی اماں ہوش میں آ چکی تھی، لیکن ان کی حالت غیر تھی۔ وہ بیڈ پر نیند دراز میں تھی، اب اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ایسے لہرا رہی تھی جیسے کسی کو دور ہٹا رہی ہوں۔ ڈاکٹر انہیں قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، وہ مار ڈالیں گے اسے، زہیب بچاؤ اسے، وہ بے ضابطہ انداز میں چلا رہی تھی۔ جیسے ہی زہیب قریب پہنچا، دادی نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن جیسے ہی ان کی نظر پیچھے کھڑی زنیرہ پہ پڑی، وہ اچانک ساکت ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں پھیلا ہوا خوف ایک دم حیرت اور بے پناہ خوشی میں بدل گیا۔ عائزہ، میری بچی، تم آ گئی۔ دادی کے لرزتے ہاتھوں نے زنیرہ کی طرف اٹھے۔ زنیرہ حیران رہ گئی۔ جی دادی اماں، میں عائزہ نہیں ہوں، میں تو… خاموش۔ زہیب نے ایک دم زنیرہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ زہیب دادی کے قریب بیٹھا۔ دادی دیکھیں، میں آ گیا ہوں، آپ آرام کریں، ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں زہیب، دیکھو، عائزہ واپس آ گئی ہے۔
میں نے کہا تھا نا کہ میری بہو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ زہیب اسے جانے مت دینا، وہ ظالم اسے پھر سے چھین لیں گے۔ دادی روتے ہوئے زنیرہ کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگانے لگی۔ زنیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ عائزہ زہیب کی بیوی تھی، جو 1 سال پہلے ایک براہ راست حادثے میں انتقال کر گئی۔ دادی اس صدمے سے ابھی اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ وہ اب زنیرہ کی شکل عائزہ سے اس قدر ملتی تھی کہ دادی اسے اپنی بہو سمجھ بیٹھی۔ ڈاکٹروں نے دادی کو سکون آور انجیکشن دیا تو وہ زنیرہ کا ہاتھ تھامے تھامے سو گئی۔ زہیب نے قریب اشارے سے زنیرہ کو باہر آنے کا حکم دیا۔ ہسپتال کے ٹیرس پر جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، زہیب سگریٹ سلگا کر کھڑا تھا۔ مس زنیرہ، آپ نے میری دادی کی جان بچائی، اس کا میں جتنا بھی احسان مانوں کم ہے، لیکن قدرت نے آپ کو آج یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ زہیب نے دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، زنیرہ نے الجھن میں کہا۔ زہیب اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سپاٹ پر نہیں تھا، بلکہ ایک جنون تھا۔ میری دادی کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر انہیں کوئی بڑی خوشی نہ ملی تو وہ ذہنی طور پر کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ آج انہوں نے آپ میں اپنی بہو کو دیکھا ہے، میں انہیں دوبارہ اس تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ رکا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زنیرہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ کیا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے ایک بزرگ خاتون کی مدد کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری زندگی کا سودا کریں گے۔ زہیب کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں تھا۔ یہ سودا نہیں، ضرورت ہے۔ میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم نے خواب بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اپنی دولت اپنے پاس رکھیں مسٹر زہیب۔ زنیرہ غصے میں پٹ پڑی۔ 1 ماہ بعد میری شادی ہے، اس شخص سے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ میں کوئی ٹرسٹ نہیں چلا رہی کہ جہاں ضرورت پڑی وہاں قربانی دے دوں۔ زہیب نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی تحقیق تھی جو زنیرہ کو آگ لگا رہی تھی۔ محبت؟ ایک مڈل کلاس لڑکی کی محبت مڈل کلاس میں ہی ہوتی ہے، تھوڑے سے حالات بدلنے کے نہیں، محبت کھڑکی سے باہر کود جاتی ہے۔ زبان سنبھال کر کرے بات۔ زنیرہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ آج کی بات اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ کتنے بڑے بزنس مین ہیں۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ زہیب وہاں کھڑا رہا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ حماد نامی لڑکا جو الفلاح کنسٹرکشن میں اکاؤنٹنٹ ہے، اس کی تمام فائل، اس کے اکاؤنٹ اور اس کے ماضی کا ایک ورک بھی میرے ٹیبل پر ہونا چاہیے۔ اور ہاں، اسے احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا شکاری کون ہے۔ زہیب نے فون بند کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ 1 ماہ بعد تم میرے پاس آؤ گی زنیرہ، اسی شادی کے جوڑے میں جو تم نے اس حماد کے لیے سلوایا ہے۔ زنیرہ جب گھر پہنچی تو وہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ زنیرہ، یہ کپڑوں پر خون کیسا؟ کیا ہوا میری بچی؟ زنیرہ نے سارا واقعہ سنایا، سوائے زہیب کی اس گھٹیا پیشکش کے۔ اسے لگا کہ وہ شخص محض ایک مغرور انسان ہے جو دولت کے نشے میں کچھ بھی بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حماد آ گیا۔ حماد ایک ہنس مکھ اور سلجھا ہوا نوجوان تھا، یا کم از کم زنیرہ کو یہی لگتا تھا۔ زنیرہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ باہر چلو گی؟ حماد نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ زنیرہ اسے دیکھ کر تھوڑا پرسکون ہوئی۔ حماد، بس آج کا دن بہت عجیب تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری خوشیوں کو نظر لگا رہا ہے۔ حماد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پاگل مت بنو، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، بس 1 ماہ اور، پھر ہم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ زنیرہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا، لیکن اس کے لاشعور میں زہیب کی وہ سرد آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ 1 ماہ بعد تم خود میرے پاس آؤ گی۔ اگلی صبح زہیب کے عالیشان آفس میں ایک آدمی داخل ہوا۔ سر، کام ہو گیا ہے۔ حماد کی کمپنی میں ایک بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ ہم نے اس کے لاگ آن آئی ڈی سے غبن کی چند انٹریز کروا دی ہیں۔
جیسے ہی آرڈر ہوگا وہ سیدھا جیل جائے گا۔ زہیب نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی۔ جیل جانا کافی نہیں، اسے اس طرح توڑنا ہے کہ وہ خود زنیرہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر جائے۔ مجھے وہ لڑکی صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ اس کی انا کے ساتھ چاہیے۔ اس نے سامنے پڑے زنیرہ کے فوٹوگرافز پر اپنی انگلی پھیری۔ تم نے مجھے چیلنج کیا تھا نا زنیرہ، اب دیکھو تمہاری مڈل کلاس محبت کیسے دم توڑتی ہے۔ شادی کی تاریخ جو جوں قریب آ رہی تھی، زنیرہ کے گھر میں گہما گہمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب صرف 20 دن باقی رہ گئے تھے۔ گھر کے صحن میں رنگ برنگے کپڑے، مٹھائی کے ڈبے اور مہندی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ زنیرہ ان دنوں ایک عجیب سی سرخوشی میں مبتلا تھی۔ وہ ہسپتال والے واقعے اور زہیب کی اس بیہودہ پیشکش کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی۔ زنیرہ دیکھو تو یہ جوڑا کیسا لگ رہا ہے؟ اس کی چھوٹی بہن مریم نے ایک شوخ سرخ رنگ کا لہنگا دکھاتے ہوئے پوچھا۔ زنیرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی نظریں بار بار اپنے فون کی طرف جا رہی تھی۔ حماد کا فون پیچھے 2 گھنٹے سے بند تھا۔ عام طور پر وہ آفس پہنچ کر اسے میسج ضرور کرتا تھا، لیکن آج خاموشی کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی تھی۔ اچھا ہے مریم، بس حماد سے پوچھ لوں کہ اسے یہ رنگ پسند آئے گا یا نہیں، زنیرہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسی وقت ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلی، جس نے پورے گھر کی خوشیوں کو پل بھر میں راکھ کر دیا۔ شہر کے معروف کنسٹرکشن کمپنی الفلاح میں لاکھوں روپے کے غبن کا انکشاف۔ کمپنی کے سینئر اکاؤنٹ حماد علی کو پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق حماد نے کمپنی کے خفیہ فنڈز میں قطری رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کی تھی۔ زنیرہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں ہونے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حماد ایسا نہیں کر سکتا، وہ چیخ کر بولی۔ زنیرہ پاگلوں کی طرح تھانے پہنچی۔ وہاں میڈیا کا ہجوم تھا اور حماد کے گھر والے رو رہے تھے۔ حماد سلاخوں کے پیچھے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر زنیرہ پر پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زنیرہ، میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا۔ میرے کمپیوٹر سے وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے جن کا مجھے علم تک نہیں۔ حماد کی آواز میں بے بسی تھی۔ پولیس آفیسر نے تصدیق سے ہنستے ہوئے کہا، بی بی ثبوت بولتے ہیں، تمام ڈیجیٹل دستخط حماد کے ہیں۔ کمپنی کا مالک بس ضد ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ زنیرہ نے پولیس آفیسر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سر، یہ غلط فہمی ہے، وہ بہت ایماندار ہے۔ اگر بچانا چاہتی ہو تو کمپنی کے مالک سے بات کرو۔ اگر وہ کیس واپس لے لے تو بات بن سکتی ہے، ورنہ غبن کی سزا برسوں کی جیل ہے، آفیسر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ زنیرہ کے ذہن میں ایک دم زہیب کا وہ مغرور چہرہ گھوما۔ کیا یہ سب اتفاق تھا یا کوئی بہت بڑی سازش؟ اگلی صبح زنیرہ زہیب کے عالیشان بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ گھر نہیں بلکہ ایک قلعہ تھا، جہاں قدم قدم پر پہرے دار تھے۔ زہیب کے سیکرٹری نے اسے اندر بلایا۔ زنیرہ جب وسیع عرض لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیکھا زہیب آرام سے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ایک شکاری کے چہرے پر اپنے شکار کو جال میں پھنسا کر ہوتا ہے۔ بیٹھو زنیرہ، مجھے معلوم تھا تم آؤ گی، لیکن اتنی جلدی یہ امید نہیں تھی۔ زہیب نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ زنیرہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ حماد ایک معصوم انسان ہے، اسے کیوں پھنسایا آپ نے؟ زہیب نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی قد اور شخصیت کا سایہ زنیرہ پر پڑ رہا تھا۔ معصوم؟ اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہوتا، بس ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ حماد کی قیمت اس کی آزادی ہے اور تمہاری قیمت وہ تم جانتی ہو۔ آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں، صرف اپنی دادی کی ضد پوری کرنے کے لیے کسی کی زندگی برباد کر دیں گے؟ زنیرہ نے حقارت سے پوچھا۔ دادی کی ضد؟ زہیب زور سے ہنسا۔ زنیرہ، تم ابھی تک بہت چھوٹی ہو، یہ صرف دادی کی بات نہیں ہے، تم نے مجھے انکار کر کر میری انا کو چیلنج کیا تھا، اور زہیب ملک کبھی ہارنا نہیں جانتا۔ میں پولیس کے پاس جاؤں گی، میں میڈیا کو بتاؤں گی کہ آپ اسے بلیک میل کر رہے ہیں، زنیرہ نے دھمکی دی۔ زہیب نے ایک فائل میز پر پٹکی۔ شوق سے جاؤ، لیکن یاد رکھنا
پولیس میرے پیروں کی دھول ہے، تمام ثبوت حماد کے خلاف ہیں۔ اگر تم یہاں سے خالی ہاتھ گئی تو حماد کی اگلی 10 دن عیدیں جیل میں گزریں گی۔ اس کا کریئر، اس کی عزت، اس کے بوڑھے ماں باپ کا سہارا سب ختم ہو جائے گا۔ زنیرہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صہیب سچ کہہ رہا ہے۔ وہ ایک طاقتور شخص تھا جو قانون کو اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، صہیب نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ یا تو حماد کو جیل میں سڑنے دو اور اپنی مقدس محبت کا جنازہ اٹھتے دیکھو، یا پھر محبت سے مجھ سے شادی کر لو۔ جیسے ہی نکاح نامے پر تمہارے دستخط ہوں گے، حماد کے خلاف تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے اور وہ باعزت رہا ہو جائے گا۔ سنیرا کی آنکھوں سے گرم آنسو بہنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ ایک طرف اس کی محبت تھی، اس کے خواب تھے، اور دوسری طرف حماد کی زندگی۔ ٹھیک ہے، زنیرا نے لرزتی آواز میں کہا، میں تیار ہوں، لیکن میرا ایک مطالبہ ہے۔ صہیب کی آنکھوں میں فتح کی چمک لہرائی۔ بولو۔ حماد کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سب میں نے اس کی جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ اسے یہی لگنا چاہیے میں نے یہ رشتہ خود توڑا ہے۔ وہ میری بے وفائی برداشت کر لے گا، لیکن میری قربانی برداشت نہیں کر سکے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ جیسے گھٹیا انسان سے وہ لچ کر اپنی زندگی تباہ کرے۔ زنیرا نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا۔ صہیب نے سرد مہری سے سر ہلایا۔ منظور ہے، اسے لگے گا کہ تم نے ایک امیر آدمی کے لیے اسے دھوکہ دیا۔ ویسے بھی دنیا ایسے ہی کہانیوں پر یقین کرتی ہے۔ اگلے دن زنیرا جیل میں حماد سے ملنے گئی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے گہرا میک اپ کر کے رکھا اور مہنگے کپڑے پہنے تھے جو صہیب نے بھجوائے تھے۔ زنیرا تم کیسی ہو؟ کوئی راستہ نکلا؟ حماد نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زنیرا نے اپنی نظریں چرا لی۔ راستہ نکل آیا ہے حماد، لیکن تمہارے لیے نہیں، میرے لیے۔ حماد الجھ گیا۔ کیا مطلب؟ حماد میں تھک گئی ہوں اس مڈل کلاس جدوجہد سے۔ تمہارے جیل جانے کے بعد مجھے احساس ہوا محبت پیٹ نہیں بھرتی۔ مجھے صہیب ملک نے شادی کی پیشکش کی ہے اور میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ زنیرا نے پتھر کا جگرا لے کر یہ جھوٹ بولا۔ حماد کو لگا جیسے اسے کسی نے زندہ دفن کر دیا۔ زنیرا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جو کہتی تھی کہ ہم ہر حال میں ساتھ رہیں گے۔ حالات انسان کو بدل دیتے ہیں حماد۔ صہیب مجھے وہ سب دے سکتا ہے جو تم شاید زندگی بھر نہ دے پاؤ۔ میں نے تمہاری ضمانت کا بندوبست کر دیا ہے، وہ کل تمہیں رہا کر دیں گے، لیکن اب ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ زنیرا نے مڑ کر دیکھا تک نہیں اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ جیل کی دیواروں کے پیچھے حماد کی چیخیں اور دہائیاں زنیرا کے قدموں کی تھمک میں دب گئی۔ باہر آ کر وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ جیت کر بھی سب کچھ ہار چکی تھی۔ شادی کی وہی تاریخ مقرر ہوئی جو حماد کے ساتھ طے تھی۔ صہیب نے اسے شہر کے مہنگے ترین مال پر لے جا کر اور اسی جوڑا پسند کرنے کو کہا۔ زنیرا ایک زندہ لاش کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ رنگ تم پر بہت جچے گا۔ صہیب نے ایک سرخ لہنگے کی طرف اشارہ کیا۔ زنیرا نے اسے دیکھا اور تلخی سے مسکرائی۔ آپ کو رنگوں کی بہت پہچان ہے، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ جب دل مردہ ہو جائے تو رنگ صرف کفن کا کام دیتے ہیں۔ صہیب نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ تمہاری زبان ابھی بھی بہت چلتی ہے، لیکن فکر نہ کرو، نکاح کے بعد میں تمہیں خاموش رہنا ہی سکھا دوں گا۔ اس نے وہی عروسی جوڑا پیک کروا لیا تھا۔ زنیرا اس پل کو رو رہی جب اس نے اس بوڑھی عورت کی جان بچائی تھی۔ اب اس کی وہی نیکی اس کے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے بیوٹی پارلر میں خاموشی راج کر رہی تھی، جسے صرف میک اپ برشز کی سرسراہٹ دوڑ رہی تھی۔ زنیرا آئینے کے سامنے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر عروسی میک اپ کی تہیں جڑتی جا رہی تھی، لیکن ان تہوں کے نیچے چھپا کر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی خوابوں سے دمکتی تھیں، آج بجھی ہوئی راکھ کی مانند تھیں۔ دلہن صاحبہ، تھوڑا مسکرائیں، اتنا خوبصورت جوڑا ہے، اتنے بڑے گھرانے میں شادی ہو رہی ہے، بیوٹیشین نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ زنیرا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسے یاد آیا کہ ٹھیک 1 ماہ پہلے وہ اسی تاریخ کے لیے کتنی پرجوش تھی۔ اس نے حماد کے ساتھ مل کر اپنے چھوٹے سے گھر کے خواب بنائے تھے، لیکن آج وہ ایک ایسے شخص کی قید میں جا رہی تھی جس نے اس کی محبت کو پیروں تلے رونت ڈالا تھا۔
باہر گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے۔ زہیب ملک اپنی پوری آن بان کے ساتھ اسے لینے پہنچ چکا تھا۔ زنیرہ نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی وہ قدم باہر نکالا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی میت کے پیچھے چل رہی ہے۔ نکاح کی تقریب نہایت سادہ لیکن پروقار تھی۔ زہیب نہیں چاہتا تھا کہ میڈیا میں اس کی شادی کی خبریں ابھی سے اچھلیں، کیونکہ اس کے کچھ اپنے مقصد تھے۔ قاضی صاحب نے جب زنیرہ سے پوچھا، زنیرہ بنت احمد، کیا آپ کو زہیب ملک ولد فاروق ملک کے ساتھ یہ نکاح 50 لاکھ روپے حق مہر کے غوث منظور ہے؟ زنیرہ کا حلق خشک ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے حماد کی آواز فضاؤں میں گونج رہی ہے، اسے پکار رہی ہو۔ اس نے دور کھڑے زہیب کو دیکھا، جو سیاہ شیروانی میں ملبوس فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک وارننگ تھی، اگر انکار کیا تو حماد کا انجام یاد رکھنا۔ منظور ہے۔ زنیرہ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ ہم شکل سنی گئی، بمشکل سنی گئی۔ 3 بار یہ الفاظ دہرانے کے بعد جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اسے لگا کہ اس نے اپنی موت کے وارنٹ پر دستخط کر دیے۔ زہیب نے خاموشی سے قلم جیب میں ڈالا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ جیت گیا تھا۔ رخصتی کے بعد جب زنیرہ زہیب کے عالیشان کمرے میں پہنچی تو وہاں کی آرائش و زیبائی دیکھ کر اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ ہر چیز قیمتی اور نفیس تھی، لیکن اس کمرے کی دیوار اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی، سر جھکائے، اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھتی رہی، جو اب اسے خون کے رنگ جیسی لگ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور زہیب داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر کرسی پر پھینکی اور آرام سے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ سگریٹ کے جلنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ تو مسز زہیب ملک، کیسا لگ رہا ہے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو کر؟ زہیب نے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے طنزیہ پوچھا۔ زنیرہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ غصے کی آگ تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں خوشی سے آئی ہوں؟ آپ نے ایک انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور یاد رکھیں، جو رشتہ مجبوری پر قائم ہو وہ کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ زہیب اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر زنیرہ کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا۔ مجھے تم سے محبت نہیں چاہیے زنیرہ، مجھے صرف تمہاری موجودگی چاہیے۔ تم یہاں اس لیے ہو کیونکہ میری دادی کو تمہاری ضرورت ہے، اور اب جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس گھر کی ملکہ تو ہو لیکن میرے دل کی نہیں۔ میں آپ کے لیے ایک کھلونا ہوں۔ زنیرہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کھلونا کہو یا ضرورت، بات ایک ہی ہے۔ اب اٹھو اور حلیہ درست کرو، دادی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ زہیب کا لہجہ اب آمرانہ تھا۔ زہیب زنیرہ کو لے کر راہداری کے آخری کمرے میں گیا۔ وہاں دادی بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے زنیرہ کو دیکھا، ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ عائزہ، میری بچی آ گئی۔ زہیب، دیکھو میں نے کہا تھا نا، یہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دادی نے لپک کر زنیرہ کو گلے لگا لیا۔ زنیرہ کا دل پسیج گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بوڑھی عورت سے نفرت کرے جس کی وجہ سے وہ یہاں آئی ہے، یا ان پر ترس کھائے۔ دادی اسے اپنا پاس بٹھا کر باتیں کرنے لگی۔ عائزہ، اس بار کہیں مت جانا، وہ لوگ بہت برے ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ دادی کی آنکھوں میں اچانک وہی خوف لوٹ آیا۔ کون لوگ دادی؟ زنیرہ نے سختی سے پوچھا۔ دادی نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی چھپا ہوا ہو۔ وہ گھر کے اندر ہی سانپ بن کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے تمہاری ماں کو۔ دادی بات کرتے کرتے رک گئی اور زور زور سے سر ہلانے لگی۔ ان کی حالت دوبارہ بگڑنے لگی۔ زہیب نے فوراً نرس کو بلایا اور زنیرہ کو باہر لا کر لے آیا۔ دادی کو نرس نے دوائیاں دینا شروع کر دی، لیکن زنیرہ کا دماغ الجھ گیا تھا۔ نہ جانے دادی کیا کہنا چاہتی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسے بھی اس بوڑھی عورت سے ہمدردی کے علاوہ کچھ اور بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا احساس تھا، لیکن جو احساس بہت شدید تھا۔ واپس کمرے میں آ کر زہیب نے زنیرہ کی طرف ایک فائل اچھالی۔ یہ حماد کی رہائی کے کاغذات ہیں۔ وہ آزاد ہو چکا ہے اور شہر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تمہارا سودا پورا ہوا۔ اب تمہارا کام صرف دادی کا خیال رکھنا ہے اور دنیا کے سامنے میری بیوی بن کر رہنا ہے۔ زنیرہ نے کاغذات دیکھے۔
حماد کی آزادی کی خبر نے اسے سکون تو دیا، لیکن اس کی اپنی زندگی اب ایک ایسی قید بن چکی تھی جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ آپ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ زنیرہ نے اپنی دبی آواز میں پوچھا۔ آپ نے مجھ سے میری زندگی چھین لی اور اب آپ توقع کرتے ہیں کہ میں ایک روبوٹ کی طرح یہاں رہوں؟ زہیب نے اسے ایک سرد نظر سے دیکھا۔ جذبات کمزور لوگوں کا زیور ہوتے ہیں زنیرہ، میں نے زندگی میں صرف جیتنا سیکھا ہے، تو میرے پاس میری درستگی کے لیے میں اپنے لیے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ میری دادی کی تم ضرورت ہو، اب اسے نیکی سمجھ کر کوئی کرو یا مجبوری، لیکن کرنا طے تمہیں ہی پڑے گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا، زنیرہ کو تنہا چھوڑ کر۔ زنیرہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک ماہ پہلے وہ ایک آزاد لڑکی تھی اور آج وہ اس سونے کے پنجرے میں قید ہو چکی تھی۔ زہیب ملک کے عالیشان بنگلے میں سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کے ریشمی پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ زنیرہ کی آنکھیں کھلی تو اسے ایک لمحے کے لیے احساس نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر چھت پر لگے قیمتی فانوس اور کمرے کی اجنبی دیواروں پر پڑی، گزشتہ رات کا سارا کرب ایک لہر بن کر اس کے وجود سے ٹکرایا۔ وہ اب زنیرہ احمد نہیں، مس زہیب ملک تھی، ایک ایسی پہچان جو اسے تحفے میں نہیں بلکہ ایک سودے میں ملی تھی۔ زہیب شاید آفس چلا گیا تھا یا پھر کسی دوسرے کمرے میں۔ اسے اس بات سے سکون ملا کہ اسے صبح اٹھتے ہی اسے شفاف شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا پڑا۔ وہ اٹھی باتھ روم میں گئی اور جب آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے زہیب کے پیچھے بجھے ہوئے مہنگے جوڑے میں سے ایک سفید رنگ کا سادہ جوڑا سوٹ نکالا۔ اسے رنگوں سے اب وحشت ہونے لگی تھی۔ زنیرہ سیدھی دادی کے کمرے میں گئی۔ وہاں نرس ناشتہ لے کر کھڑی تھی، لیکن دادی ضد کر رہی تھی کہ وہ خود نہیں کھائیں گی۔ جیسے ہی زنیرہ کمرے میں داخل ہوئی، دادی کے چہرے پر ایک دم بہار آ گئی۔ عائزہ، دیکھو یہ لوگ مجھے زبردستی کھلا رہے ہیں، تم آ گئی ہو، اب تم کھلاؤ گی مجھے، دادی نے ایک چھوٹے بچے کی طرح لاڈ سے کہا۔ زنیرہ نے مسکرا کر نرس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ جی دادی، میں ہی کھلاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ دادی کو لقمہ بنا کر کھلانے لگی۔ دادی اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ عائزہ، تمہاری آنکھیں اتنی اداس کیوں ہیں؟ کیا زہیب نے پھر سے غصہ کیا؟ وہ بالکل اپنے دادا پر گیا ہے، پتھر دل، لیکن اندر سے وہ بہت اکیلا ہے میری بچی۔ زنیرہ خاموش رہی۔ اسے زہیب کی تنہائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ تو بس اس قید کو کاٹ رہی تھی۔ دادی اماں، آپ بار بار کہتی ہیں نا کہ وہ لوگ مجھے لے جائیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ زنیرہ نے ہمت کر کے سوال پوچھا جو اسے کل سے پریشان کر رہا تھا۔ دادی کا ہاتھ لرزانے لگا۔ انہوں نے زنیرہ کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ وہ سانپ جو اپنوں کے روپ میں ہوتے ہیں، جنہوں نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ عائزہ، تم نہیں جانتی، اس گھر کی دیواروں میں بہت سے راز دفن ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ تم مر چکی ہو، لیکن تم تو میرے پاس ہو۔ زنیرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دادی اسے عائزہ سمجھ رہی تھی، لیکن ان کی باتوں میں کوئی ایسی حقیقت چھپی تھی جو زنیرہ کی اپنی زندگی سے جڑنے لگی تھی۔ شام کو جب زہیب گھر لوٹا تو وہ خلاف توقع سے سیدھا دادی کے کمرے میں آیا۔ وہاں زنیرہ دادی کے پاس بیٹھی تھی۔ زہیب دروازے پر کھڑا ہو کر چند لمحے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ زنیرہ کے چہرے پر دادی کے لیے جو خلوص تھا وہ مصنوعی نہیں لگ رہا تھا۔ دادی اب کیسی ہے؟ زہیب کی بھاری آواز نے سکوت توڑ دیا۔ زنیرہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور سرد لہجے میں جواب دیا، بہتر ہے، ابھی سوئی ہے۔ زہیب نے اشارے سے اسے باہر آنے کو کہا۔ سی ڈی روم میں جا کر اس نے میز پر ایک چیک بک رکھی۔ یہ تمہارا ماہانہ خرچہ ہے، تمہیں جو بھی چاہیے ہو تم منگوا سکتی ہو۔ میری بیوی ہو تو تمہارا معیار بھی زندگی میں میرے مطابق ہونا چاہیے۔ زنیرہ نے چیک بک اٹھا کر اس کی طرف واپس اچھال دی۔ مجھے آپ کی دولت کی ضرورت نہیں، میں نے یہ شادی حماد کی جان بچانے کے لیے کی ہے، آپ کی جائیداد میں حصہ لینے کے لیے نہیں۔ زہیب کی آنکھوں میں غصہ چمکے۔ غرور اچھا نہیں ہوتا زنیرہ، حماد اب اس شہر میں نہیں ہے، وہ جا چکا ہے، اب تمہارا سہارا صرف میں ہوں۔
آپ سہارے نہیں، میرے مجرم ہیں۔ زنیرہ نے برابر کی چوٹ کی۔ اور یاد رکھیں، قیدی کبھی اپنے جیلر سے محبت نہیں کرتا۔ زہیب اس کے قریب آیا، اس کی سانسیں زنیرہ کے ماتھے کو چھو رہی تھی۔ محبت کی بات مت کرو، میں نے یہ شادی صرف دادی سے کی ہے، دادی کی وجہ سے کی ہے۔ تم میرے لیے ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ کل دادی ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں اسی وقت فارغ کر دوں گا۔ زنیرہ کو ان الفاظ نے چوٹ پہنچائی، حالانکہ وہ یہی چاہتی تھی، لیکن زہیب کا اسے ایک کھلونا سمجھنا اس کی انا کو زخمی کر گیا۔ دوسری طرف شہر کی مضافات میں حماد اور اس کا باپ ایک پرانے گودام میں بیٹھے تھے۔ حماد کے سامنے شراب کی بوتل اور کچھ فائلز پڑی تھی۔ ابا، زہیب ملک کو لگ رہا ہے کہ اس نے زنیرہ سے شادی کر کے مارکا مار لیا ہے۔ اسے کیا پتا کہ اس نے اپنے گھر میں اس لڑکی کو جگہ دے دی جو اس کی سلطنت کو تباہ کرنے کی چابی ہے۔ حماد نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا باپ، جس کا نام قادر تھا، وہ زہیب کے دادا کا پرانا ملازم رہ چکا تھا۔ بولا، بیٹا یاد رکھنا، زنیرہ کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ زہیب کی خالہ زاد ہے۔ زہیب کی بیوی اور زنیرہ جڑواں بہنیں تھیں۔ قادر، حماد کا باپ نے بہت پہلے زنیرہ کی جڑواں بہن جو زہیب کی بیوی تھی، اس کو ایک حادثے میں مروایا تھا اور زنیرہ کی پیدا ہوتے ہی اس کو اغوا کر کے اپنی بہن کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب وہ وقت آئے گا زنیرہ کے ذریعے زہیب کی جائیداد ہڑپ کر لی جائے گی، وہ حماد کے زنیرہ سے شادی کروا دے گا، پھر ایک دن کسی بھی طرح سے اس حقیقت بتا کر ملک مشن بھیج دے گا تاکہ وہ اپنا مقام مانگے، حصہ مانگے، اور پھر وہ سب حماد اور اس کے باپ کا بھی ہو جائے گا۔ لیکن ابا، زہیب نے تو اس سے شادی کر لی ہے، اب وہ تو وارث بن گئی ہے، حماد نے الجھن میں کہا۔ یہی تو چال ہے، اب ہم زنیرہ کو دھیرے دھیرے سچ بتائیں گے، لیکن توڑ مروڑ کر اسے یقین دلائیں گے کہ زہیب کے خاندان نے اس کے ماں باپ کو مارا ہے۔ جب وہ زہیب سے نفرت کرنے لگے گی تب ہم اسے جائیداد کے کاغذات پر سائن کرنے کا کہیں گے، زہیب کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ سڑک پر آ جائے گا۔ رات کے پچھلے پہر زنیرہ کمرے میں اکیلی تھی۔ زہیب ابھی تک باہر تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ دادی کے کہے ہوئے الفاظ کی کھوج کی جائے۔ وہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ وہ دبے قدموں سے زہیب کی اسٹڈی روم میں گئی جو کھلا ہوا تھا۔ وہاں موجود الماری کی طرف وہ لپکی۔ اندر کچھ پرانی فائلز اور ایک تصویر ملی۔ تصویر میں ایک عورت ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کھڑی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ زنیرہ کو دونوں شکلیں ہی جانی پہچانی سی لگی۔ وہ متوجہ ہوئی۔ زنیرہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کون ہے؟ یہ مجھے میرے جیسی کیوں لگ رہی ہے؟ کیا یہ عائزہ ہے؟ نہیں، عائزہ تو زہیب کی بیوی تھی، وہ میرے جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمارا بچپن کتنا میل کھاتا ہے۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زنیرہ اچھل پڑی۔ پیچھے زہیب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ اس نے جھپٹ کر زنیرہ کے ہاتھ سے تصویر چھین لی۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے سامان کو ہاتھ مت لگانا۔ زہیب نے اسے دیوار سے جا لگایا۔ یہ بچی کون ہے زہیب؟ یہ میری طرح کیوں لگتی ہے؟ اور دادی مجھے دیکھ کر عائزہ کیوں پکارتی ہے؟ کیا عائزہ بھی میری طرح دکھتی تھی؟ زنیرہ نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ زہیب کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ عائزہ میری بیوی تھی اور پتہ نہیں دادی کو وہ تم جیسی کیوں لگتی ہے، جبکہ وہ تم سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ اور اب دوبارہ یہاں کا رخ مت کرنا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے زنیرہ کو کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ لیکن زنیرہ اس بات کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو جان کر رہے گی۔ بنگلے کی فضاؤں میں آج ایک عجب سی گھٹن تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے زنیرہ کے دل و دماغ پر سوالات کے بادل منڈلا رہے تھے۔ گزشتہ رات زہیب کے اسٹڈی روم میں دیکھی گئی وہ تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ زنیرہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی کہ زہیب داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ پوری رات سویا نہیں۔ اس نے خاموشی سے کافی کا کپ اٹھایا، لیکن زنیرہ کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ تمہارا سوال ختم نہیں ہوئے زنیرہ؟ زہیب نے بغیر دیکھے پوچھا۔ سوال تب ختم ہوتے ہیں جب جواب مل جائے، زنیرہ نے ہمت کر کے کہا۔
آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ عائزہ کون تھی؟ وہ اور وہ تصویریں؟ عائزہ میری بیوی تھی۔ زہیب نے سختی سے اسے ٹوکا، اور وہ تصویر اس کی اپنی امی کے ساتھ تھی۔ تم دادی کی بات کو ذہن پہ سوار کر رہی ہو۔ تمہارے میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہوگا۔ کوئی فلم ہے جہاں تم جڑواں ہو کر بچھڑ گئی ہو؟ تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے دو ٹوک کہا۔ تو زنیرہ کو بھی یہی حقیقت لگی کہ وہ زیادہ ہی دادی کی بات کو دل سے لگا رہی ہے۔ اس کے جیسے شفاق آدمی سے کوئی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ زنیرہ بوجھل قدموں سے دادی کے کمرے میں پہنچی۔ آج دادی بہت پرسکون تھی۔ انہوں نے زنیرہ کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ماتھا چوما۔ تمہیں معلوم ہے زنیرہ، آج مجھے سب یاد آ رہا ہے۔ دادی کی آواز میں ایک نئی چمک تھی۔ زنیرہ ٹھٹک گئی۔ دادی، آپ نے مجھے عائزہ نہیں کہا۔ دادی مسکرائی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم عائزہ نہیں ہو، تم ادا کی جڑواں بہن ہو، میری چھوٹی گڑیا۔ تمہاری آنکھیں بالکل میری ماں جیسی ہیں۔ عائزہ میری بہو تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن تمہارے چہرہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ زنیرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دادی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہوں۔ حماد میرا منگیتر۔ حماد؟ دادی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ مکار، اس کا باپ قادر ہمارے گھر کا نمک حرام ملازم تھا۔ اس نے تمہاری ماں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا تاکہ جائیداد ہڑپ سکے، لیکن تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے تمہیں بچا لیا تھا۔ قادر نے تمہیں اغوا کر لیا تھا تاکہ وقت آنے پر تمہیں میرے مہرے کے طور پر استعمال کر سکے۔ پتہ نہیں دادی کیا کہہ رہی تھی۔ ان کی یادداشت اچانک سے کیسے واپس آ گئی، اور وہ ہو سکتا ہے یہ سب بھی اپنی طرف سے کہہ رہی ہو، لیکن زنیرہ چاہ کر بھی انہیں خاموش نہیں کروا پا رہی تھی۔ دادی بولتی جا رہی تھی اور زنیرہ یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ان کی باتیں سن رہا ہے۔ وہی نرس جو دادی کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور انگلیاں چلا کر اسے کان سے لگایا۔ بڑھیا کو سب یاد آ گیا ہے۔ دادی کی ساری باتیں سن کر اس نے سر کو ہلایا اور انہیں سونے کا کہہ دیا۔ دادی اس کا ہاتھ تھام کر سونے لیٹ گئی کہ تبھی زنیرہ کا فون بجا۔ حماد کی کال آ رہی تھی۔ زنیرہ دہک کر رہ گئی۔ اتنے دنوں بعد اچانک اس نے تیزی سے کال اٹھا لی۔ پرانی محبت تھی یا یہ الجھا ہوا حال کا؟ وہ رونے لگی تھی۔ حماد دوسری جانب سے عجلت میں بولا، زنیرہ، اگر اپنی زندگی کی حقیقت جاننا چاہتی ہو تو پرانے گودام پر ہو۔ زہیب تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اس کی وارث ہو، اس لیے اس نے تم سے زبردستی شادی کی تاکہ تمہاری جائیداد ہضم کر سکے۔ آ جاؤ، میں تمہیں آزاد کرواؤں گا۔ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ اسی نے تمہاری ماں اور بہن کی جان لی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں سب فون پر نہیں بتا سکتا۔ بہت مشکل سے تم سے رابطہ کر رہا ہوں۔ میں لوکیشن بھیج رہا ہوں، تم پلیز وہاں پہنچ جاؤ۔ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اس نے کہہ کر کال بند کر دی۔ زنیرہ کا دماغ سن ہو گیا۔ ایک طرف دادی کی باتیں تمہیں تھی اور دوسری طرف حماد کا دعویٰ۔ اسے لگا کہ زہیب نے شاید واقعی جائیداد کے لیے اسے استعمال کیا ہو۔ وہ بغیر کسی کو بتائے خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ ٹیکسی لے کر گودام کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ پرانے اور بوسیدہ گودام میں پہنچی تو وہاں گپ اندھیرا تھا۔ دور ایک کرسی پر حماد بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا باپ قادر بھی وہیں موجود تھا۔ آ گئی زنیرہ؟ حماد کے لہجے میں وہ ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک وحشت تھی۔ حماد، یہ سب کیا ہے؟ سچ بتاؤ مجھے، میں کون ہوں؟ زنیرہ چلائی۔ حماد اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس نے زنیرہ کے بال پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ تم کون ہو؟ تم سونے کی چڑیا ہو زنیرہ۔ تم زہیب ملک کی بیوی کی جڑواں بہن ہو اور اس جائیداد کی اصل مالک ہو۔ زہیب کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، اسی لیے اس نے تم سے شادی رچائی تاکہ سب کچھ اس کے پاس رہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ زہیب نے اپنی دادی کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، زنیرہ نے روتے ہوئے کہا۔ بے وقوف لڑکی! قادر، حماد کا باپ، آگے بڑھا۔ یہ سب بہت پہلے رچا گیا تھا۔ میں نے تمہاری پیدائش پہ ہی غائب کر دیا تھا۔ تم یہ جان ہی نہ سکی کہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ تمہیں اپنی بہن کو دیا تاکہ تم جب بڑی ہو جاؤ تو میں تمہاری شادی حماد سے کرواؤں اور پھر تمہیں اصل پہچان بتا کر ملک ہاؤس بھیجوں۔
تم اپنی جائیداد لو اور وہاں ہمیں دو، لیکن یہ درمیان میں وہ بڑھیا نہ جانے کہاں سے آ گئی اور زہیب نے تم سے شادی کر لی۔ اب یہی راستہ ہے کہ تم یہ پیپر سائن کرو اور بیان دو کہ تم اپنا سب کچھ ہمارے نام کر رہی ہو، باقی تمہاری کڈنیپنگ سے تمہارے شوہر سے لے لیں گے۔ زنیرہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ! زنیرہ کو اپنی بیوقوفی پر ماتم کرنے کا دل چاہا۔ وہ جسے اپنی محبت سمجھتی تھی وہی اس کی بہن کا قاتل اور اس کا اغوا کار تھا۔ وہ لوگ زنیرہ کو مجبور کر رہے تھے کہ تبھی وہاں ایک گرجدار آواز گونجی، ان کاغذات پر سائن نہیں کرو گے قادر؟ سب نے مڑ کر دیکھا۔ زہیب ملک اپنے گارڈز کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زہیب! زنیرہ نے پکارا۔ زہیب تیزی سے آگے بڑھا اور حماد کو ایک طرف زوردار مکہ رسید گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ جب میں نے زنیرہ کو پہلی بار ہسپتال میں دیکھا تھا۔ اس کی شکل میری بیوی سے ملتی تھی۔ میں نے DNA ٹیسٹ کروایا تھا، لیکن میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ پہلے ان سانپوں سے دور ہو جائے۔ زہیب نے زنیرہ کو اپنے پیچھے چھپایا۔ زنیرہ، میں نے تم سے شادی دادی کے لیے نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ قادر اور حماد تمہیں مہرہ بنائیں گے۔ میں نے تمہیں اپنی پناہ میں لینے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا۔ خدا نے اچانک مجھے وہ موقع دیا تھا۔ میں خود حیران تھا کہ تم عائزہ جیسی کیوں لگتی ہو، لیکن رپورٹس نے سب کلیئر کر دیا۔ میں چاہتا تو تمہیں سیدھا گھر لے آتا، لیکن یہ لوگ تمہیں مار دیتے۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا تاکہ تمہیں قانونی تحفظ دے سکوں اور ان کو رنگے ہاتھے پکڑ سکوں۔ حماد نے پستول نکالی۔ زہیب ملک، تم بہت چالاک ہو، لیکن آج تم دونوں یہیں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ جیسے ہی حماد نے ٹریگر دبانے کی کوشش کی کہ گارڈ نے فائر کیا۔ حماد کے ہاتھ سے پستول چھوٹ گیا۔ زہیب نے حماد کی کلائی مروڑ کر اس کے منہ پر مکہ رسید دیا۔ کھیل ختم ہوا حماد، زہیب نے دھاڑ کر کہا۔ میری بیوی کی زندگی سے کھیلنے کی قیمت اب تم جیل میں چکاؤ گے۔ وہ اسے مارتا پیٹتا زمین پر گرا چکا تھا۔ قادر کو گارڈز نے دبوچ لیا تھا۔ ان کی زبان سے سارا اعتراف ہو گیا تھا۔ وہ ان کے ہاؤس فرار کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا۔ پولیس حماد اور قادر کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ گودام میں اب صرف زہیب اور زنیرہ رہ گئے۔ زنیرہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی پوری زندگی ایک جھوٹ نکلی تھی۔ زہیب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے نہایت نرمی سے زنیرہ کے آنسو پوچھے۔ اس کے لمس میں آج کوئی سختی نہیں تھی، صرف ایک گہری ہمدردی اور شاید محبت تھی۔ مجھے معاف کر دو زنیرہ، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن یقین کرو میں تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زہیب کی آواز لرز رہی تھی۔ زنیرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے یہ سب میرے لیے کیا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں صرف ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوں۔ زہیب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ وہ جھوٹ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جس دن میں نے تمہیں ہسپتال کی راہداری میں دیکھا تھا، اسی دن میرا دل پتھر دل موم ہو گیا تھا۔ مجھے میری عائزہ مل گئی تھی، میری دوسری کزن، میری پہلی محبت جیسی میری بیوی کی، جس کی مجھے بہت پرواہ ہے، جس کا ایک الگ مقام میری زندگی میں دنوں میں بن گیا ہے۔ زنیرہ نے زہیب کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کے پاس اس کا اپنا خاندان تھا، اس کی دادی تھی اور ایک ایسا شوہر تھا جو اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑ رہا تھا۔ گودام کے اس خوفناک واقعے کو گزرے ایک ہفتہ بیت چکا تھا، لیکن زنیرہ کے ذہن سے ابھی تک حماد کے وہ تیکھے الفاظ اور اس کا بدصورت چہرہ نہیں نکلا۔ وہ سچ جسے وہ محبت سمجھتی تھی، وہ ایک زہریلا سانپ نکلا جو اسے ڈسنے کے لیے برسوں سے تیار ہو گیا تھا۔ دوسری طرف وہ شخص جسے وہ اپنا دشمن اور ظالم سمجھتی تھی، یعنی زہیب ملک، اس کی ڈھال بن کر سامنے آیا تھا۔ بگلے میں اجالے لوٹ آئے تھے۔ دادی کی طبیعت اب تیزی سے بہتر ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی محرومی ان کی بیٹی کی نشانی اور اس کے سامنے تھی۔ زنیرہ اب صرف زہیب کی بیوی نہیں تھی، وہ اس گھر کی وارث اور دادی کی آنکھ کا سکون بن چکی تھی۔ شہر کی شاہجہاں کورٹ میں آج ایک ہائی پروفائل کیس کی سماعت تھی۔ زہیب ملک نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی کہ حماد اور اس کے باپ
قادر کو ایسی سزا ملے کہ رہتی دنیا تک مثال بن جائے۔ قادر اور حماد کے خلاف تمام ثبوت میز پر تھے۔ زہیب نے وہ تمام پرانی فائلز اور ڈی این اے رپورٹس بھی پیش کر دی جو زنیرہ کی اصل شناخت ثابت کرتی تھی۔ قادر کے اعتراف جرم نے کیس کا فیصلہ آسان کر دیا۔ عدالت قادر اور حماد کو قتل کی سزا، اغوا کاری اور جال سازی کے لیے جرم میں قید عمر کی سزا سنائی۔ جج کا ہتھوڑا میز پر لگا اور زنیرہ کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ باہر نکلتے ہوئے حماد نے زہیب کو نفرت سے دیکھا۔ تم جیت گئے زہیب، لیکن یاد رکھنا زنیرہ کبھی تمہیں دل سے قبول نہیں کرے گی۔ زہیب نے حماد کے قریب جا کر اس کے کان میں دھیمے سے کہا، مجبوری ختم ہو چکی ہے حماد، اب وہ صرف محبت ہے، وہ تمہارے جیسے گھٹیا انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے اپنی بیوی کھوئی ہے اور زنیرہ نے محبت، ہمارے دونوں کے دل ٹوٹے ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب بہتر ہوگا کیونکہ یہی خدا کو منظور ہے۔ اس نے ہمیں ملایا ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ گھر واپسی پر زنیرہ بالکل خاموش تھی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر بھاگتی درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ زہیب نے محسوس کیا کہ وہ ابھی تک صدمے میں ہے۔ گھر پہنچ کر زنیرہ سیدھی کمرے میں چلی گئی، بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ زہیب اندر داخل ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، بس زنیرہ کا چہرہ ہاتھ میں تھام لیا۔ زہیب مجھے معاف کر دے، زنیرہ نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ میں نے آپ کو کتنا برا بھلا کہا، میں نے آپ پر شک کیا جبکہ آپ میرے لیے سب سے لڑ رہے تھے۔ زہیب نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زنیرہ معافی مجھے مانگنی چاہیے، میں نے تمہیں زبردستی اس نکاح میں باندھا، مجھے تمہیں سچ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ کہیں وہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے تمہیں بہت کچھ کہا تاکہ تم مجھ سے دور رہو اور میں سکون سے ان کا صفایا کر سکوں۔ میں تمہاری نظروں میں گرنا برداشت کر سکتا ہوں لیکن تمہیں کھونا نہیں۔ زنیرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف بے پناہ تڑپ تھی۔ آپ نے کتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ زہیب مسکرایا، کیونکہ تم ہماری قسمت ہو زنیرہ۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، جب تم نے میری دادی کی جان بچائی تھی، تبھی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم ہمارا وہ حصہ ہو جو برسوں پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ وہ اسے خاموشی سے اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹ چکا تھا۔ اگلی صبح پورا گھر مہک رہا تھا۔ دادی نے زنیرہ اور زہیب کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے زنیرہ کے ہاتھ میں ایک بہت قیمتی ہیرا جڑا ہوا کنگن پہنایا۔ یہ تمہاری ماں کا ہے زنیرہ، پہلے یہ امانت تمہاری بہن کی تھی، اب یہ امانت 2 لوگوں کی طرف سے تمہارے پاس ہے۔ عائزہ اور میری تمہاری ماں کا پیار اس میں شامل ہے، اس کا خیال رکھنا۔ زہیب، میری بچی کا خیال رکھنا، اسے اب مزید دکھ نہ دینا، اسے بہت دکھ دیکھے ہے۔ دادی کی آنکھوں میں سکون تھا، ہمیشہ دادی اماں۔ زہیب نے زنیرہ کی طرف دیکھ کر وعدہ کیا تھا۔ زنیرہ کو اب سکون محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ وہ حماد کا دیا ہوا زخم بھول رہی تھی کیونکہ اسے مرہم مل گیا تھا۔ اس نے اپنے تمام جائیداد زہیب کے نام کر دینی چاہی، لیکن زہیب نے کاغذات پھاڑ دیے۔ مجھے تمہاری جائیداد نہیں چاہیے مسز زہیب ملک، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ میرے پاس میرا بہت کچھ ہے، تم سے تو زیادہ ہی ہے۔ وہ اسے چھیڑتا ہوا اپنی باہوں کے ہزار میں لے چکا تھا۔ بالکونی پر چاندنی رات نے اپنا جادو بکھیر رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں سے مدھم موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ زہیب نے بالکونی کی سفید گلابوں سے سجا رکھی تھی۔ زنیرہ سفید رنگ کی ساڑی میں ملبوس چاندی میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ زہیب اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ آج میری بیوی واقعی ایک ملکہ لگ رہی ہے۔ زہیب نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ زنیرہ شرما گئی۔ آج مجھے پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے زہیب۔ زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ زنیرہ، میں نے ہمیشہ زندگی کو ایک جنگ سمجھا تھا جہاں صرف جیتنا ضروری ہوتا ہے، لیکن تم نے مجھے سکھایا ہے کہ جیت سے زیادہ ضروری ہوتا ہے محبت۔ کیا مجھے تم ایک موقع دو گی، میں اس سودے کو ایک سچی محبت میں بدل سکوں؟ زنیرہ نے زہیب کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سودا تو اسی دن ختم ہو گیا تھا زہیب جب آپ نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اب جو ہے وہ صرف ہم ہیں۔
زہیب نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ فضا میں سفیدی گلابوں کی خوشبو پھیل گئی اور چاند گواہ بن گیا کہ مصلحتوں کے اندھیروں سے نکل کر محبت کی صبح طلوع ہو جاتی ہے۔